السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عزیز بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا میں اور کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کے بارے میں ایسی بات کہی جا سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کامل اکمل ہستی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کو یہ ارشاد فرمایا کہ امت کے لیے آپ کا کردار ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، نمونہ ہے جس کو فالو کیا جا سکتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، اس سلسلے میں ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ کی سیرت اور آپ کا وہ کردار ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث جو ہے ایمانیات، ایمان کے بارے میں حدیث ہے۔ کس چیز کے بارے میں ہے؟ ایمان کے بارے میں حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسلام قبول کر لیا اس نے کامیابی نجات حاصل کر لی۔ جس شخص نے اسلام قبول کر لیا، ماشاءاللہ، مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے، اور جس نے اپنی زندگی کے لیے وہ راستہ اختیار کر لیا جو اس کے مالک و خالق کا پسندیدہ ہے، تو ایسے آدمی کی کامیابی میں کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتا ہے، لباس پہنتا ہے تب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتا ہے، اور سوتا ہے تب بھی وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آرام فرمایا کرتے تھے، جب بستر پر جاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ناکام ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ کامیاب ہے۔ وہ کامیاب ہے۔ جب وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو تب بھی وہ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھتا ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی تھی۔ تو ایسا شخص کامیاب ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ جوتا پہنتا ہے تب بھی جوتے کو دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جوتا پہنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر بازار کی طرف جاتا تھا تو بھی وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طریقے کو دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے بازار جایا کرتے تھے۔ اگر وہ راستے پر چلتا ہے تو راستے پر چلنے کے لحاظ سے بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے راستے پر چلتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ راستے کے حقوق کو دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تھے تو راستے کے حقوق کیا تھے، کہ راستے کے حقوق کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جب آپ راستے پر سفر کر رہے ہیں تو دیکھیں اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، جھاڑی پڑی ہوئی ہے، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ سائیڈ پر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سائیڈ پر کرنا ہے۔ تو یہ راستے کا حق ہے، اور پہلا حق راستے کا کیا ہے کہ آپ نے اپنی نظر کو نیچے جھکا کے چلنا ہے، نظریں جھکا کے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسی چیز آگے پڑی ہو جس سے آپ کا پاؤں اٹکے اور آپ گر جائیں تو آپ کا نقصان ہو جائے۔ تو اس چیز سے
اسلام نے منع فرمایا ہے کہ جب آپ راستے پر چلیں تو نیچے دیکھیں، ٹھیک ہے، اور نظریں جھکا کے چلیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی پتہ چل سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ تو اب ہم نے ایک ایسا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دیکھنا ہے کہ جس میں ہمارے لیے جو ہے کامیابی اور نجات ہے۔ اگر ہم نے کسی سے ہاتھ ملانا ہے، اس کو سلام کرنا ہے تو کیسے سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی کسی سے مصافحہ کرتے، جب بھی کسی سے بات کرتے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہاتھ ملاتے، تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہاتھ ہلاتے تھے۔ تو ہاتھ کیوں ہلاتے تھے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک فرمان ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، اور جب وہ ہاتھوں کو ہلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ان کے ہاتھ ہلانے کی وجہ سے ان کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ جب کبھی پانی پئیں تب بھی دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے کیسے پانی پیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ پانی پینے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، پانی بیٹھ کر پینا ہے، اور پانی جو ہے 3 سانسوں میں پینا ہے، اور پانی پینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، جو آج آپ کو حدیث پڑھی ہے وہ ایمانیات میں سے حدیث پڑھی ہے، حدیث نمبر 1 کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے کیا ہو؟ کامیابی اور نجات حاصل کر لی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت شکریہ۔